ہمارے پڑوسی ملک بھارت اور پاکستان کے تعلقات بہتر کرنے کے لیے 2001 میں پرویز مشرف کا خیال تھا کہ اب دوستی بڑھانے اور دشمنی ختم کرنے کا ایک نیا باب شروع کرنے کی ضرورت ہے۔ ایٹمی ہتھیاروں سے لیس دونوں ملک دو جنگیں اور ایک تنازع میں آمنے سامنے آ چکے تھے۔ دونوں پڑوسیوں کے درمیان کشمیر کو تقسیم کرنے والی سرحد کے ساتھ امن بہت ضروری تھا۔ اس کے باوجود مشرف کے لیے یہ مناسب وقت نہیں تھا کہ وہ اپنے پڑوسی ملک کے ساتھ امن کی خواہش کریں۔ انڈیا نے مشرف کو 1999 میں کارگل کے لڑائی کا ماسٹر مائنڈ سمجھا اور شک ظاہر کیا کہ اسی سال انڈین ایئر لائن کے طیارے کے اغوا میں جنرل مشرف اور ان کی فوج کا ہاتھ تھا۔ اکتوبر 1999 کی بغاوت، جس میں مشرف نے اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف کو ہٹا دیا تھا، اس نے بھی انڈیا کو چوکنا کر دیا تھا۔ پرویز مشرف نے اپنی یادداشتوں میں بتایا کہ انہیں 2001 کے شروع میں انڈین ریاست گجرات میں آنے والے زلزلے کے بعد برف پگھلانے کا موقع ملا۔ دہلی میں پیدا ہونے والے جنرل مشرف نے اس وقت کے انڈین وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی کو تعزیت کے لیے ٹیلی فون کیا اور ادویات سمیت امداد بھیجی۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ اس سے برف پگھل گئی تھی اور انڈیا کے دورے کے لیے ملاقات کی دعوت بھی ملی۔ اپنی یادداشتوں میں سابق پاکستانی وزیر خارجہ خورشید محمود قصوری ان واقعات کا تھوڑا سا مختلف احوال بیان کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دل کی تبدیلی میں واجپئی کے نائب ایل کے ایڈوانی نے مشرف کو مدعو کرنے کا خیال پیش کیا۔ ان کا خیال تھا کہ انڈین وزیر اعظم کی طرف سے اس کا خیر مقدم کیا جائے گا۔ شمالی شہر آگرہ میں واجپئی اور مشرف کے درمیان جولائی 2002 میں 2 روزہ سربراہی ملاقات میں بڑا ڈرامہ ہوا۔ دونوں رہنماؤں اور ان کے وزرائے خارجہ کے درمیان طویل ملاقاتوں کے نتیجے میں مشترکہ معاہدے پر پہنچنے کے لیے 2 کوششیں ہوئیں۔ اس سے مشرف کو مزید غصہ آ گیا اور وہ غصے میں اٹھ کر چلے گئے۔ مشرف نے بتایا کہ وہ آگرہ سے روانہ ہونے سے پہلے رات گئے واجپئی سے ملاقات کرنے گئے تھے۔ میں نے انہیں 2 ٹوک الفاظ میں کہا کہ لگتا ہے ہم دونوں سے اوپر کوئی ہے جو ہم پر غالب آنے کی طاقت رکھتا ہے۔ میں نے یہ بھی کہا کہ ہم دونوں کی تذلیل ہوئی۔ مشرف کی یادداشت کے مطابق واجپئی بے ساختہ وہیں بیٹھے رہے اور میں ان کا شکریہ ادا کر کے وہاں سے چلا گیا۔ پرویز مشرف کا خیال تھا کہ واجپئی اس لمحے کو سمجھنے میں ناکام رہے اور تاریخی موقع ضائع کر بیٹھے۔ انڈیا نے اس کانفرنس کی ناکامی کا ذمہ دار مشرف کو قرار دیا۔ واجپئی کے وزیر خارجہ جسونت سنگھ نے اس وقت کو یاد کرتے ہوئے کہا کہ مشرف نے واجپئی کے ساتھ اپنی اہم ملاقات کی صبح انڈین صحافیوں کے ساتھ غیر رسمی ناشتے کی میٹنگ کر کے ماحول سازگار نہیں رہنے دیا تھا۔ کچھ شرکاء نے آف دی ریکارڈ کی جانے والی اس گفتگو کو ریکارڈ کیا تھا اور یوں یہ ویڈیوز انڈین میڈیا تک پہنچ گئیں۔ اس ملاقات میں شریک ایک ایڈیٹر نے کہا کہ ایک نجی میٹنگ کو عوامی تماشے میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ جسونت سنگھ نے اپنی یادداشتوں میں لکھا کہ مشرف نے بہت کھل کر بات کر دی تھی۔ انہوں نے کہا کہ مشرف کارگل کے ماحول پر پڑنے والے منفی اثرات کو سمجھنے سے آری تھے، جبکہ اس طرح کے ماحول میں واجپئی ایک نئی شروعات کی پیشکش کر رہے تھے۔ جسونت سنگھ نے لکھا کہ اجلاس میں مشرف نے وضاحت کی کہ وہ کس طرح مسئلہ کشمیر کو حل کرنا چاہتے ہیں اور کہا کہ پاکستان کی طرف سے کوئی دہشت گردی نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ ایسا لگتا تھا کہ مشرف کسی بھی طرح کسی معاہدے تک پہنچنے کی جلدی میں تھے۔ جسونت سنگھ کے مطابق جب معاہدے کا مسودہ واجپئی اور ان کی کابینہ کو دکھایا گیا تو ان کا اجتماعی نقطہ نظر یہ تھا کہ اس میں دہشت گردی کے مسئلے پر زیادہ زور دینے کی ضرورت ہے۔ واجپئی سے دوران ملاقات مشرف کے اٹھ کر چلے جانے پر انڈین رہنماؤں کا موقف پاکستانی رہنما سے مختلف تھا۔ جسونت سنگھ کے مطابق انہیں انڈیا کے وزیر اعظم واجپئی نے بتایا تھا کہ ملاقات میں مشرف بولتے گئے اور میں چپ بیٹھا سنتا رہا۔ آگرہ سمٹ کا سب سے بڑا سبق یہی تھا کہ تشہیر کے ذریعے دونوں مخالف ممالک کے درمیان مذاکرات کا طریقہ درست نہیں۔ اس طرح کی سفارتی ملاقاتیں فوجی طور طریقوں سے مختلف ہوتی ہیں۔ لیکن اسی سال کے بعد مشرف نے لکھا کہ انہوں نے نیپال میں ایک علاقائی سربراہی اجلاس میں واجپئی کو حیران کر دیا جب وہ میز کے سامنے گئے اور واجپئی کی طرف مصافحے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھا دیا۔ ان کے مطابق واجپئی کے پاس کھڑے ہونے اور مصافحہ کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ واجپئی نے جنوری 2004 میں ایک سربراہی اجلاس میں شرکت کے لیے پاکستان کا دورہ کیا اور فریقین نے عمل کو آگے بڑھانے کا فیصلہ کیا۔ تاہم واجپئی کی پارٹی اس سال ہونے والے انتخابات میں شکست کھا گئی۔ ستمبر میں مشرف نے اقوام متحدہ کے سربراہی اجلاس کے موقع پر نیو یارک میں نئے وزیر اعظم منموہن سنگھ سے ملاقات کی۔ سن 2005 میں وہ دونوں ممالک کے درمیان کرکٹ میچ دیکھنے کے لیے انڈیا آئے تھے اور دونوں رہنماؤں نے عمل کو آگے بڑھانے اور مسائل کا آؤٹ آف باکس حل تلاش
کرنے پر اتفاق کیا تھا۔ کئی ماہرین نے انڈیا کے ساتھ ڈیڈ لاک ختم کرنے کے لیے مشرف کے 2006 کے کشمیر پر 4 نکاتی منصوبے کو قابل عمل قرار دیا۔ اس مستقبل کے منصوبے میں پاکستان کو انڈیا کے زیر انتظام کشمیر پر اپنے دعوے سے پیچھے ہٹنا شامل تھا۔ اس میں شرط یہ تھی کہ یہ ایسی صورت میں ہوگا کہ جب دونوں خطوں یعنی پاکستان اور انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کے لوگوں کو نقل و حرکت کی آزادی ہوگی۔ ماہرین کے مطابق یہ دونوں پڑوسیوں کے درمیان امن کے لیے ممکنہ طور پر بہترین حل تھا، تاہم پرویز مشرف کے بارے میں انڈیا میں رائے ہمیشہ تقسیم رہی۔ کیا مشرف امن پسند آدمی تھے یا وہ محض ایک چالاک پاپولسٹ تھا جنہوں نے کشمیر کی تحریک حق و دیراریت کی حمایت کرتے ہوئے ایسا رویہ اختیار کیا جس سے ان کا انڈیا مخالف تاثر بھی ظاہر ہو سکے اور انڈیا بھی خوش ہو جائے؟ واشنگٹن کے ولسن سینٹر میں ایشیا پروگرام کے ڈپٹی ڈائریکٹر مائیکل کلگیمن کہتے ہیں کہ کوئی بھی مشرف کی انڈیا کے خلاف غیر متزلزل دشمنی کے بارے میں بات کر سکتا ہے، جیسا کہ ان کی پالیسیوں سے ظاہر ہوتا ہے، جن کے تحت عسکریت پسندوں کو تربیت دی اور امریکہ سے ملنے والی امداد کا رخ کسی اور طرف موڑ دیا۔ ان کے مطابق اس سب کا مقصد انڈیا کو ہدف بنانا تھا۔ ان کے مطابق ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ وہ کسی بھی پاکستانی رہنما سے زیادہ انڈیا کے ساتھ امن معاہدے کے قریب پہنچ چکے تھے۔ کچھ دیگر واقعات نے اس سارے ماحول کو سازگار نہیں رہنے دیا۔ ان کے مطابق اگر 2008 میں ممبئی پر دہشت گردانہ حملے نہ ہوئے ہوتے اور 2007 میں مشرف کو اقتدار سے بے دخل کرنے والی جمہوریت پسند تحریک کا آغاز نہ ہوتا تو مشرف انڈیا کے ساتھ بہتر انداز میں امن معاہدہ کر سکتے تھے۔ اگر ایسا ہو جاتا تو آج ہم مشرف کے میراث کے بارے میں بہت مختلف گفتگو کر رہے ہوتے۔